دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ الحدیث حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی مدرسے میں بیٹھ کر پڑھانے والا، لیکن ختم نبوت کے لیے وہ باہر آ گئے۔ ختم نبوت کے لیے اس 53 سالی میں جب وہ بوڑھا باہر آیا، اس وقت حالت کیا تھی؟ اس وقت حالت یہ تھی کہ وہ آدمی حادثے کے بعد اپنی ٹانگوں سے معذور ہو چکا تھا، ویل چیئر کے علاوہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ لیکن جب اس بندے نے ختم نبوت کے لیے اپنی فکر کا اظہار کیا تو ختم نبوت کا ایسا مقدس عنوان ہے کہ اس عنوان پر جو شخص باہر آئے اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس نے بیداری کا اظہار کیا، اس ختم نبوت کے مجاہد کی ویل چیئر کو دنیا ہاتھوں میں یوں اٹھا کے پھرتی تھی جس طرح گلاب کے پھول کو ہاتھوں میں لے کے پھرا جاتا ہے۔ کہاں سے کہاں تک اس آدمی نے پھر سفر کیے، اور آخری جو ان کی شہادت کا واقعہ ہے صرف یہ نہیں بلکہ اگر آپ پچھلے دیکھیں تو 4 سالوں میں 4 سے 5 جگہ پر مشکل ترین موسم اور مشکل ترین حالات میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی ختم نبوت کے لیے دھرنے دیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے جنازے اٹھائے، حضور کی ختم نبوت کے لیے اس پر گولی چلی، حضور کی ختم نبوت کی بات کرنے کے لیے اس کو شیلوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کو خود جیلوں کا سامنا کرنا پڑا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ساری مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود وہ شیخ الحدیث سفید ریش، وہ ویل چیئر پہ چلنے والا معذور ختم نبوت کا مجاہد، اس کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آ سکی اور وہ ڈٹا رہا۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی جب اس سے پہلے آسیہ ملونہ کی رہائی ہوئی، اس وقت تحریک لبیک کے لوگوں نے پورے ملک میں دھرنے دیے۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، اور وزیر اعظم کی اس بات کو اسمبلی کے اندر اگر کسی نے رد کیا تھا تو وہ آپ کا بھائی معاویہ اعظم طارق تھا۔ میں نے اس وقت کہا، میں نے کہا یہ مٹھی بھر لوگ نہیں ہیں، یہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ مٹھی بھر لوگ نہیں ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کا مسئلہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آنکھوں سے ہم سب کو دکھا کے سچ دکھا دیا کہ 2 دن پہلے جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ مینار پاکستان پر آیا تو لاہور تو کیا پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا حضور سے محبت کرنے والے، صحابہ سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا جم غفیر نہیں آیا۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے جمع ہو کر، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے جنازے میں شرکت کر کے، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں شمولیت کر کے یہ بتلا دیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے باہر نکلے وہ مٹھی بھر لوگوں کو لے کے نہیں نکلتا، بلکہ اس ملک کا ہر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اس کے نعرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور بڑی تعداد میں بریلویوں میں، اہل حدیثوں میں، دیوبندیوں میں علماء، مشائخ، نوجوان، طلباء مینار پاکستان پر پہنچ کر انہوں نے بتا دیا یہ مٹھی بھر لوگوں کی بات نہیں ہے۔ خادم حسین رضوی نے ناموس سے رسالت، ناموس سے صحابہ پر جو آواز اٹھائی تھی وہ پورے ملک کی متفقہ اور نمائندہ آواز تھی۔ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرہ، کافروں کی دوستی میں دوڑ لگا رہے ہیں، ان سے تعلقات ہر طرح۔ اتنی بھی غیرت نہیں ہے تمہارے اندر کہ سفارتی تعلقات اسے کاٹ دو؟ فرانس والوں نے جس طرح کیا، کچھ آنکھیں تو دکھا دو نا۔ اللہ پاک مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی مغفرت کاملہ فرمائے۔ انتقال ہو گیا۔ بریلویوں سے ہمارے اختلاف ہے، چھوٹے موٹے مسائل میں کچھ اختلاف تو ہمارا ہے، لیکن پھر بھی ایک نر کا بچہ ہمارے دیوبندی سر نیچے ہے ہمارے۔ کہاں گئے ہم لوگ دیوبندی، کہاں گئے؟ دیوبند کا ایک مقام تھا، ایک نام تھا۔ اختلاف ہے جس طرح، لیکن چھوٹی موٹی اللہ غری کے رحمت کر دے۔ اب ہماری حکومت کو بڑی خوشی ہوگی، دشمنوں کو بھی بڑی خوشی ہوگی، لیکن آج قوم سوگوار ہے، اور آج ہم ان کی مغفرت کے لیے آپ حضرات دعا بھی فرمائیں، اور یہ بھی دعا فرمائیں اللہ ہم میں بھی کچھ ایسے مرد مجاہد پیدا کر لے، اس قسم کے لوگ بھی ہوں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جو غریب نے دھرنا دیا، جو کچھ کیا، وہ یہ چند لوگ ہیں۔ حضرت کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں پکا سچا مومن بنا دے، اور اس قسم کے کافروں کی تعلقات سے اور ان کو اس طریقے پر اپنا پارٹنر بنانا، ان منحوسوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ نہایت دکھ اور افسوس کی آج بات ہے، ہزار خوف ہوں مگر ہو زباں دل کی رفیق۔ مسجد کے دل سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر حرمت رسول کی سب سے طاقتور، سب سے گرجدار، سب سے توانا اور بریلوی مسلک کے عصر حاضر کا سب سے بڑا رہنما آج اس دنیا سے چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خادم حسین رضوی اس وقت حرمت رسول کے لیے کھڑا تھا،
بعض لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں، ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ حرمت رسول کے لیے خادم رضوی اس دن بھی کھڑا تھا، اور وفا کے رستے کا ہر مسافر یہی کھڑا کہے گا کہ خادم رضوی تم کھڑے تھے جس وقت مضبوط ٹانگوں والے، مالشیں کرنے والے اور مالشیں کروانے والے، مضبوط ٹانگوں والے حرمت رسول کا سودا کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ معذور ٹانگوں سے معذور حرمت رسول کے لیے چل رہا تھا، ٹانگیں نہیں تھیں مگر چل رہا تھا۔ اور خادم حسین رضوی، آپ اس کے ساتھ لاکھ اختلاف کریں، آپ اس کے ساتھ لاکھ عقیدے کے مسائل کہیں، لیکن ہمارے دل سے اس کی وہ تقریر نہیں نکل سکتی جس وقت اسی کے مکتب کے، اسی کے مسلک کے بعض بدبختوں نے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ہردہ سرائی کی تھی، تو خادم رضوی نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے، اور کس انداز میں کہے تھے؟ اللہ کی قسم، شان صحابہ کے لیے، حرمت رسول کے لیے اس آدمی کا کردار کیسا تھا۔ مینار پاکستان میں کھڑے ہو کے ہم تو چلو اپنے ممبر اور محراب کے اوپر وہ الفاظ نہیں کہتے، لیکن ایک اشارہ دیتا ہوں، اس نے کہا تھا سیدنا معاویہ پہ بھونکنے والوں، در تمہارے اوپر تف ہو، اپنے مالکوں کو ہی پڑ گئے ہو، اپنے مالکوں کو ہی پڑ گئے ہو۔ یہ الفاظ کس کے تھے؟ اپنے ہی مسلک کے رہنماؤں کے خلاف اس نے اس آواز کو اٹھایا کہ سیدنا معاویہ کے خلاف جو بکواس کرے گا وہ دنیا کا سگ تو ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آج وہ دنیا سے گئے ہیں تو ہر دل ان کی اس بات کا معترف ہے کہ حرمت رسول کے لیے ان کا کردار تھا، دفاع صحابہ کے لیے ان کا کردار تھا۔ ہر بندے نے دنیا سے چلے جانا ہے میرے بھائیوں، دنیا میں رہنا کسی نے نہیں، لیکن تاریخ میں وہ لوگ زندہ رہتے ہیں جو ہر خوف کے سامنے، ہر جبر کے سامنے، جب ہر طرف خوف کا سناٹا ہو، جن کی آواز علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے گزشتہ رات، اور بڑے عالم تھے اور بڑے عاشق رسول تھے، ناموس رسالت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سپاہیوں میں سے تھے۔ ساری عمر انہوں نے اس پہ اختلاف کسی کو ہو سکتا ہے، کسی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی اور چیز سے ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کا اخلاص شک و شبے سے بالا تر تھا، اور ہمیشہ ان کی آواز سب سے اونچی آواز، جبکہ سب آوازیں خاموش ہو جاتی تھی اور کوئی بولنے والا نہ رہے تو جو انسان بول رہا اور جو اس کے اوپر بات کر رہا ہو تو اس کا بڑا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، کمیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ جو جذبہ ہے جو ان کی وجہ سے بہرحال تازہ ہوا پچھلے 3-4 سالوں میں لوگوں کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے ایک بیداری پیدا کی۔ دیکھیں، جو ہم سارے لوگ گھروں میں بیٹھنے والے، ہمیں تو سچی بات یہ ہے کہ کوئی حق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر تبصرہ کریں۔ میدان میں جو لوگ ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، کمیاں بھی ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس طریقہ کار سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ معاملات آخرت کے اندر کھلیں گے، اور آخرت کے اندر پتہ چلے گا کہ کس کی سعی کو، کس کی کوشش کو، کس کی محنت کو، کس کے اخلاص کو، کس کی قربانی کو، کس کے جذبے کو اللہ جل شانہ نے کیا وزن دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اس کی کوششیں کیسی مقبول۔ یہ سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ آخرت میں، اس لیے اس میں ہمیں بحیثیت مسلمان ہمیں حسن ظن کرنا چاہیے، اچھا ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان چیزوں، یہ لوگ مخلصین جتنے بھی جو لوگ اپنا کام اخلاص سے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں انسانوں کی کمیاں کوتاہیاں اگر بشری تقاضوں کے تحت کچھ ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ بالکل اور طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن جو میں جب بھی سنتا تھا ان کی باتوں کو تو دل میں یہ ہمیشہ آتا تھا کہ یہ باتیں، جو بندہ دل سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو بات اسی طرح کی ہوتی ہے۔ باقی ان کا ایک اپنا لب و لہجہ تھا، ایک اپنا ان کا انداز تھا، عوامی خطبہ عوام کی زبان کے اندر گفتگو کرتے ہیں، تو اس لیے اس میں ایک بہرحال ایک بڑی اونچی اور توانا آواز، ایک ایسی جرت مند آواز، بے باک اور بے خوف آواز جو ہے وہ کل خاموش ہو گئی، اور ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کے ترانے گاتے ہوئے پوری عمر اسی کام میں گزری، ساری صبح سے لے کے شام تک، جس طرح کسی انسان کا یہی وظیفہ ہو۔ اللہ درجات بلند۔ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، میں نے ان کے لیے وہاں گاؤں میں ایک نصاب پڑھوایا 70,000 لا الہ الا اللہ کا، اور دوسرا تو لمبے میں پڑھوایا 70,000 لا الہ الا اللہ کا، کہ میں ان کو بطور مسلم دیکھتا ہوں، بریلوی، بطور بریلوی نہیں دیکھتا ہوں۔ بھائی یہ چیز میں اب میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، پیدا تو اللہ کرے۔
کہ آپ یہ دیوبندیت بریلویت کے چولے اتار دو، مومن مسلم امتی کا چولہ پہنو. بہت گراوٹ ہے اس کی وجہ سے. تو میں نے ان کے لیے نصاب پڑھوایا چونکہ میرے نبی کے امتی ہیں اور ایک بڑی ان کی فالوئنگ ہے. دیکھو جو لوگ مثبت ہوتے ہیں نا ان کا کام زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور زیادہ دیر پا ہوتا ہے. آپ مولانا خادم رضوی ویکھے ہی نا اتھے حکومت نہ مذاکرات کر رہے نے، اج زمین تے جان والے منا مٹی اتے پہ جان. زندگی دا پتہ ہے علامہ خادم رضوی صاحب دے بارے کو کہہ سکتا سی؟ کوئی گمان ہوگا سی؟ اتھے اسلام آباد نبی دی ختم نبوت تے پارا دین دیا سی تے بیمار بھی سی تے بیٹھا سی، کسی نے پتا سی انہیں تر جانا. ہائے ہائے کوئی بن گیا رونے کے پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ، کوئی پلیا ناستے نخریاں ویچے، کوئی ریت گرم دے تھل چلے آ، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلے آ. چھڈ مدنی گلاں کی کریے اے تے سارا جگ مسافر ہے. کوئی اج چلے آ، کوئی سارے ہی جانا ہے. تے میں تانوں بھی اپیل کروں مرے بندے دی تعریف ہی بیان کریا کرو، وہ دا معاملہ اللہ نہ. جیڑا بھی کوئی دنیا تو چلے جائے، میں چلے جاؤں تسی چلے جاؤ، نبی پاک نے فرمایا جے وہ بارے چنگا نہیں بول سکتے تو منہ بند رکھو، منہ بند رکھو. ہر بندے دی صرف چھائی بیان کریا کرو. جڑا دنیا چلے جائے وہ دی تعریف لب کے بیان. میں ویکھو نا ممبر تے کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب ختم نبوت تے پارا دے رہے سی ہوتے، یہ تعریف ہے نا. تے پارے دار سونے نبی دا ہونا بڑا اچا رتبہ ہے. تہاڈا پارے دار کوئی بیٹھا ہوئے باہر وہ کنی شان، انہیں روٹی کھواندے جے، پھل کھواندے جے، آندے یار میرا پارے دار. تے صدقے جاواں قیامت نو مول پینے نے جدوں اللہ نے کہنا ہے کہ میرے نبی دے پارے دارو. خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے. انتقال رات کو کیا انہوں نے کل. اب وہ انتقال کر گئے، شب جمعہ پہ انتقال کیا. انہوں نے یاد رکھا شب جمعہ دیا اللہ نے انہیں، یہ میں رکھنا جو شب جمعہ پہ انتقال کرے گا اس کا قبر کا حساب نہیں ہوگا. بہترین دن دیا. اگر تو وہ کرونا سے مر گئے ہیں تو ویسے ہی شہید، نہیں مرے تو شب جمعہ مل گیا. اب لوگ کیا کر رہے ہیں، جو ان کے ذہنی طور پہ سیاسی طور پہ خلاف لوگ ہیں، وہ ان کی جو انہوں نے زندگی میں غلطیاں بھی کی، انسان تھے، نبی تو نہیں تھے، انسان تھے، غلطی بھی کی، وہ غلطیاں شیئر کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے ایسا نہ کرو، اب نہ ایسا کرو. اب وہ چلے گئے دنیا سے. ان کی نیکیاں زیادہ تھیں، وہ عاشق رسول تھے، نبی کے نام پہ بیٹھے تھے وہاں. اب اس کو ضرور غلط رنگ دینا ہے. وہ نبی کے نام پہ بیٹھے، اس کے منہ سے نبی کے سوا محبت کے سوا کو نکلتا نہیں تھا. اس کا منہ نبی کی محبت سے بھرا ہوا تھا. نہیں بھرا ہوا تھا؟ بتاؤ کیا وہ نبی کی بات کرتا تھا، سبحان اللہ، دل ٹھنڈا کرتا تھا. ایسا عاشق تھا. غلطیاں بھی ہوں گی، وہ انسان ہے بابا، انسان ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جب مجھ سے غلطی ہوئی میں کیا کیا؟ صحابی جن سے اللہ نے وعدہ کر لیا کہ کلن وعد اللہ الحسنی، سب بخشے ہوئے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. وہ کہہ رہے ہیں یا غلطی ہو یا رسول اللہ غلطی سے کیا کرتے ہو؟ آپ نے کیا فرمایا؟ یعنی کہ غلطی کری نا. کہا جب کوئی غلطی ہو جائے تو ساتھ کوئی نیکی بھی کر لیا گا تاکہ برابر شرابر ہو. اب خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ولی آدمی تھا، عاشق رسول تھے. اللہ نے ان کو بہترین موت عطا فرمائی ہے، بہترین دن عطا فرمایا ہے. اور اللہ کے نام پہ، اللہ کے حبیب کے نام پہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، چلے گئے. اب ان کے بارے میں بری بات نہ کرو، ایسا نہ کرو. ویسے ہی اللہ ہمارے نبی نے منع فرمایا کہ جو چلا جائے اس کے بارے میں بری بات نہ کرو. یہ ایسی غلطیاں ہیں جو انسان کو بہت دور لے جائیں گی، بہت دور لے جائیں گی. میں یہاں بیٹھ کے لوگوں کو یہ ایک پیغام دیتا ہوں کہ نہ کرو یار اس طرح خدا کے. دیوبندی بریلوی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وابی سنی یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مسلمان ہیں، بس اتنا کافی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں. آگے کسی کا فرقہ کوئی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کی سوچ کوئی ہے، کسی کی کوئی ہے، کوئی بات نہیں ہے تو مسلمان. اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، اللہ ان کو بہتر جزا عطا فرمائے، اللہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا